بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو تم کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، الی طرف نا ہمارے، واو اور ما جو، انزل نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، واو اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کے، واو اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کے، واو اور یعقوب یعقوب علیہ السلام کی طرف، واو اور الاسباط ان کی اولاد کی طرف، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، واو اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو، اوتیا دیے گئے، النبیون تمام نبی، من سے ربہم ان کے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے، من سے منہم ان میں سے، واو اور نحن ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرمانبردار ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، آپ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے، اس پر بھی ہم ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے، وما اوتی النبیون تمام نبی اپنے رب کی طرف سے جو دیے گئے، یعنی کتب وغیرہ یا صحیفے، ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء جو اپنے رب کی طرف سے دیے گئے ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی رب کے لیے فرمانبردار ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں، قولو سے، اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ یہود و نصارہ کی کیا روٹین تھی کہ وہ اپنے نبی کو تو مانتے تھے، اپنی کتاب کو تو مانتے تھے، لیکن باقی تمام انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، اپنے سوا کسی کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اپنے دین کو، ان کا دین اب اگرچہ منسوخ بھی ہو چکا تھا، جیسے آپ سب بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد تورات پہ عمل منسوخ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا، ان کی تعظیم سب کچھ باقی رہا، لیکن جو ان کے جو احکامات وغیرہ تھے وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے نہیں تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان میں سے جو توحید، رسالت یا جو بیسکلی جو عقائد تھے ان کو تو نہیں، لیکن جو شریعت تھی، مسائل وغیرہ تھے، وہ اب اپنے حالات اور اس کے مطابق قرآن کریم کے مطابق ان پہ عمل کرنا تھا۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ انبیاء کے احکام کو بھی جھٹلاتے تھے، کیونکہ تمام انبیاء کے احکام ایک طرح تھے، اور انبیاء کے کیا تھے، خدا رب العزت کے پیغمبر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے احکام ان کے پاس تھے، ان کو یہ جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اے امت محمدیہ، اے اس قرآن کو ماننے والوں، قرآن کو پڑھنے والوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم پہ نازل کیا گیا، جو ہم پہ نازل کیا گیا مطلب قرآن کریم، ہم سب سے پہلی بات یہ کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی صفات پہ بھی، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی تمام صفات کو منعن ہم قبول کرتے ہیں، یعنی وہی اللہ ساری مخلوق کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اس کی ذات میں بھی، صفات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے، وہی حساب کتاب لینے والا ہے، وہی جزا و سزا دینے کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، پہلی چیز ہر اعتبار سے اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو اللہ نے قرآن کریم نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن ہم تک بھیجا ہے اس میں موجود تمام احکامات پر اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف تم نے زبان سے ہی کہنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو اللہ نے ہم پر نازل کیا اس پر ایمان لائے، بلکہ ایمان کی تقاضوں پہ عمل کرنا، یعنی اللہ کو مان رہے ہو تو پھر اللہ کی بھی ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا۔ انزل الینا، قرآن کو مان رہے ہو تو قرآن کے میں اندر موجود احکامات کو بھی ماننا، اس کے اندر موجود اوامر و نواہی کو بھی، جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنا اور جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جانا۔ تو میری پیاری بہن، اللہ پاک نے ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق دی ہے، تو جو چیز ہمیں عمل میں آئے گی، جو چیز ہمیں نظر آئے گی کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن میں کہہ رہے ہیں، تو ہم اس پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہونا کہ یہ پہلے اپنی باتوں کو، اپنی کتاب کو تو مان رہے ہیں لیکن پھر تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور عیسائی جو ہے تورات کا انکار کر رہے ہیں، اور یہودی جو ہے انجیل کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسا تم نے نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے تم یہ کہہ دو کہ جو ہم پہ نازل کی گئی اس پہ تو ہم ایمان لا ہی رہے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب، اسباطی یعنی ان کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انبیاء ہے، اسی لیے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباطی، ان کے اولاد میں جو جتنے پیغمبر ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، جن کا ہم نے نام سنا ہوا ہے، ان تمام کے تمام انبیاء پہ جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، اس کا احترام ادب ہمارے اوپر ضروری ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کتابیں دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، جس کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو تورات اور انجیل ہے ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور النبیون من ربہم، تمام نبی جو اپنے رب کی طرف سے، ہمیں نہیں پتہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا ہم نے سنا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ان پیغمبروں پر اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی کچھ بھی بھیجا ہے، کوئی حکم، تو اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، تم یہ کہہ دو کہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں، یہ اللہ کی ذات طے کرنے والی ہے۔ ہاں صفات ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے روح اللہ کہا، اس طرح مختلف انبیاء کی مختلف صفات جو ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، صفات ان کے اندر ہو سکتی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن ہم ان کی اس طرح سے ہم فضیلت نہیں کہیں گے کہ کوئی ایک کم ہے کوئی زیادہ ہے، بلکہ ہر نبی اللہ کا مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے دین پھیلانے کے لیے چنا ہو، جس کو کتابیں دی، اس سے مقرب کون ہو سکتا ہے، اس سے نیک کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آ گئے، جب قرآن دنیا میں آ گیا، تو اس کے بعد ان شریعتوں پر حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اب ان پہ ہم نے عمل نہیں کرنا، اب ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، جو قرآن بتائے گا اس کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ ہمارے دور میں قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے احکام لا دیے ہیں کہ جو ہزاروں سال بعد بھی کوئی اس کو پڑھے گا تو اسی طرح سے سبق حاصل کرے گا جس طرح کے صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، آخرت تک کے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کیا ہوگی، صحیح ہوگی۔ ہم کسی نبی کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم کسی کے درمیان میں کوئی تفریق کرتے ہیں۔ عمل صرف قرآن پہ کرنا ہوگا، کیونکہ پہلی کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن نے آ کر ان کے احکامات اور شریعت کو کیا کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، لیکن ان کی تعظیم اور یہ ماننا کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین اور بھروسہ کہ اللہ کے تمام نبی بہت معصوم تھے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور سب کچھ۔ تو اس کے بعد یعنی کہ ہم نے اپنے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا اس پہ یقین رکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لا نفرق بین احد، کوئی تفریق نہیں کرنی ہم نے کسی ایک کو نہیں ماننا، سب کو ماننا ہے، اور سب اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اپنے اپنے احکامات جو ہے وہ پوری طرح سے پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبیوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک اپنے احکامات کو اور اپنا جو قرآن نازل کیا ہوا اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تفریق سے بچائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے وعدہ کرو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اس اللہ کے فرمانبردار
بتا رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، صرف زبان سے نہیں کہنا، ہم نے اللہ کا اپنے آپ کو فرمانبردار بنانا ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں، ہر اخلاق میں، بول چال میں، دوسروں کا خیال رکھنے میں، دوسروں کے حقوق کوئی نہ ہم سے سلب ہو جائے، ہم سے دوسروں کی مدد ہو جائے، ہر طرح سے اللہ پاک نے قرآن میں جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کی ہم نے فرمانبرداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔